السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمشق کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر انتہائی سوز و غضاض کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا: یا رب العالمین، میرے نحیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا ہے، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے اور میرا ساتھ دینے والوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن فدیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہو، مجھے خالد رضی اللہ عنہ کا عزم اور مسنا رضی اللہ عنہ کا اثار عطا کر، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو۔ اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی، جو محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، آمین کہی، اور یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی۔ وہ کھسک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا: تم محمد بن قاسم ہو؟ جی ہاں، اور آپ؟ میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ محمد بن قاسم عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا: آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ محمد بن قاسم نے کہا: ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ کے نیاز حاصل کروں، آج آپ سے ملاقات کو تائید غیبی سمجھتا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا: میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپاسالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والے لوگوں کے جبر و اختیار کا پداشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کی استبدادی نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکی تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے۔ جو آج تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ مسلمان بیواؤں اور یتیموں پر سندھ کے حکمران کی مظالم کی داستان سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ انتقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا۔ خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو، لیکن اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دو۔ اگر وہ دین الہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو، اگر وہ زخموں سے نڈھال ہو تو تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے زخموں پر مرہم رکھو۔ ہمارے یتیموں اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے، لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ خدا ہمسایہ ممالک پر عرب قوم کا سیاسی تفوق نہیں چاہتا، بلکہ کفر کے مقابلے میں اپنے دین کی فتح چاہتا ہے، اور یہ کام اگر عربوں کے ہاتھ پورا ہو تو وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ نماز صبح کی اذان سن کر عمر بن عبدالعزیز نے اپنی تقریر ختم کی۔ نماز کے بعد محمد بن قاسم نے ان سے رخصت ہوتے ہوئے کہا: مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں 5 دن اور لگ جائیں گے، اس عرصے میں آپ کے علم و فضل سے اور زیادہ مستفید ہونا اپنی خوش بختی خیال کروں گا، لیکن دن کا بیشتر حصہ مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں صرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رات کو کسی وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا: تم جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، خاص طور پر اس وقت تم ہر روز مجھے یہیں پاؤ گے۔ 8-10 دن کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے رخصت ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو نوجوانوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروازے کی سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا: آپ سب میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔
محمد بن قاسم کی قیامگاہ کے دروازے پر 2 سپاہی گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ محمد اور زبیر نے گھوڑوں پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ہاتھ سے نیزے لیے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکلنے کے بعد وہ سرسبز باغات سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے کنارے آ رکے اور گھوڑوں سے اتر کر پانی میں کود پڑے۔ ندی کے صاف و شفاف پانی میں تھوڑی دیر تیرنے اور غوطے لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دلکش اور سرسبز پہاڑوں کا منظر دیکھتے رہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ساتھی کو محویت کی حالت میں دیکھ کر کہا، کل ہم بہت سویرے یہاں آئیں گے، اب ہمیں چلنا چاہیے، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زبیر نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلیے۔ دونوں پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، تم ابھی بھی کیا سوچ رہے تھے؟ زبیر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں تصور میں سرندیپ کے سبزہ زار دیکھ رہا تھا، لیکن ہماری منزل مقصود تو سندھ کے ریگستان ہیں۔ انہیں میں ہر وقت دیکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی سرندیپ کے سبزہ زار بھی یاد آ جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل تم خواب کی حالت میں نہید کو آوازیں دے رہے تھے، میں نے اس کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ اب اگر برا نہ مانو تو میں پوچھتا ہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا؟ زبیر نے اپنے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ دیبل کے چند سپاہی میرے چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور کچھ نہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں اور میں بھاگ کر اسے چھڑانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرا خیال ہے کہ نہید کی یاد کا آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچھڑے ہیں، ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہادر اور غیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ ایک ہرن بھاگتا ہوا قریب سے گزر گیا۔ محمد بن قاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا، اس کی پچھلی ٹانگ زخمی ہے، کسی اوچھے تیر انداز نے اس پر وار کیا ہے، آؤ اس کا تعاقب کریں۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ہرن کے پیچھے گھوڑے سر پر چھوڑ دیے۔ زخمی ہرن زیادہ دور نہ جا سکا اور محمد بن قاسم کے نیزے کی ایک ہی ضرب کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ زبیر نے گھوڑے سے اتر کر اسے ذبح کیا اور پچھلی ران سے تیر نکالتے ہوئے کہا، اگر ہم اسے نہ دیکھتے تو یہ کسی جھاڑی میں بری طرح جان دے دیتا۔ چند سوار درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے اور محمد بن قاسم نے ان میں سے سلیمان کو پہچانتے ہوئے کہا، ارے یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں۔ سلیمان نے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور کہا، یہ شکار ہمارا ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ لے سکتے ہیں، ہم نے اسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے نجات دی ہے، اس کی ٹانگ زخمی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جھاڑیوں میں چھپ جائے گا۔ صالح نے کہا، تم غلط کہتے ہو، تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذبح کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ صحیح ہے کہ ہرن گر پڑا تھا، لیکن میرے نیزے کی ضرب سے، اور اگر تیر آپ نے چلایا ہے تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں۔ صالح نے غضبناک ہو کر تلوار نکالی، لیکن سلیمان نے سختی سے کہا، تم ان دونوں کے جوہر دیکھ چکے ہو، تمہیں اپنی تیر اندازی کے متعلق غلط فہمی تھی، آج وہ بھی رفع ہو گئی۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا، میرا یہ جو دوست جس قدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے، آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ شکار لے جا سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں شکریہ، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود شکار کر لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور دونوں نے باغیں موڑ کر اپنے گھوڑے سر پر چھوڑ دیے۔ پہلی فتح۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک دور افتادہ ملک پر حملہ کرنے والی فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کے بصرہ تک کے راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔
نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلہ کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کی پہاڑی علاقے میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام رستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر پتھر اور تیر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہر اول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب و خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ شمال کی طرف سے 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ جس کا اس لشکر کا مستقر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے راستے کے ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں، سندھ کو فتح کرنا ہے، اور یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعہ کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ ہمارا غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس کی علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں ہماری بہتری بھی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کے پہاڑوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے سندھ کی فتح کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے بھی قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مثنیٰ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے شرمسار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے ساتھیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہو اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہو۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم نے 500 نوجوان اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کے گھوڑے باقی لشکر کے حوالے کر کے محمد بن ہارون کو پیش قدمی کا حکم دیا اور خود اپنے جان نثاروں کے ساتھ ایک پہاڑی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت چاند روپوش ہو گیا اور محمد بن قاسم نے قلعے کا رخ کیا۔ راستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ محمد بن ہارون کی پیش قدمی کو تمام لشکر کی پیش قدمی سمجھ کر اپنی اپنی چوکیاں خالی کر کے مشرق کی طرف جا چکے تھے۔ سندھی سواروں نے قلعہ میں بھیم سنگھ کو مشرق کی طرف مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی سے باخبر کر دیا تھا۔ وہ 300 سپاہی قلعے کے اندر چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیسری پہر محمد بن قاسم قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر پہنچ چکا تھا۔ دور چٹانوں میں بھیم سنگھ کے سواروں کے گھوڑوں کی آواز گونجی اور محمد بن قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ قلعہ خالی کر کے جا رہے ہیں، ہمیں جلدی کرنی چاہیے، لیکن قلعے کے اندر حفاظت کے لیے تھوڑی بہت فوج ضرور ہوگی، اس لیے تمہاری طرف سے کوئی شور نہ ہو۔ تمہاری طرف سے ذرا سی آہٹ قلعے کے محافظوں کو باخبر کر دے گی، اور اگر ان کی تعداد 40 بھی ہوئی تو بھی ہمیں کافی دیر تک قلعے سے باہر روک سکیں گے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے جان بازوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کیا اور قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعے کے قریب پہنچ کر یہ فوج آس پاس کے ٹیلوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ فصیل پر پہرہ داروں کی آوازوں میں تھکاوٹ اور نیند کی جھلک تھی اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بولنے کی بجائے بڑبڑا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اپنے 10
لے کر فصیل کی ایک نسبتاً پرسکون حصے کی طرف بڑھا اور کمند ڈال کر اوپر چڑھنے کے بعد رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینک دی۔ اس جگہ 2 پہرے دار گہری نیند سو رہے تھے۔ آن کی آن میں محمد بن قاسم کے 6 ساتھی فصیل پر چڑھ گئے، لیکن 7واں ابھی اوپر نہ پہنچا تھا کہ چند قدم کے فاصلے سے ایک سپاہی نے چونک کر مشعل بلند کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ دوسرے سپاہی نے چلا کر کہا، دشمن آ گیا، ہوشیار۔ محمد بن قاسم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ساتھ ہی ایک زوردار حملے سے فصیل کا بہت سا حصہ خالی کرا لیا۔ یہ نعرہ سن کر قلعے کے باہر چھپے ہوئے سپاہی آگے بڑھے اور کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے لگے۔ قلعے کے اندر آرام سے سونے والے سپاہی ابھی اپنی تلواریں سنبھال ہی رہے تھے کہ محمد بن قاسم کی 50 سپاہی فصیل پر پہنچ گئے۔ پہرے داروں نے زیادہ دیر فصیل پر مزاحمت کرنے کی بجائے اندر جا کر گہری نیند سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگانا زیادہ مناسب خیال کیا اور انہوں نے زیادہ دیر ڈٹ کر لڑنے پر ایک سرنگ کے راستے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ سرنگ بہت تنگ تھی، وہ تمام سپاہی بیک وقت اس میں گھسنا چاہتے تھے۔ بعض نے مایوس ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کوئی پیدل اور کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکل آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر مسلمان بھی فصیل پر چڑھنے کا خیال ترک کر کے اس طرف بڑھے اور زیادہ آدمیوں کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ دشمن نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر تلواریں سونت لی، لیکن تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے کے اندر سرنگ میں جمع ہونے والے سپاہی بری طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو رہے تھے۔ ان کا شور سن کر محمد بن قاسم ایک پہرے دار کے نیچے گری ہوئی مشعل اٹھا کر چند سپاہیوں کے ساتھ مختلف کمروں سے گزرتا ہوا ایک تہہ خانے کے ایک دروازے تک پہنچا اور فارسی زبان میں بولا، تم میں سے جو فرار ہونا چاہے اس کے لیے قلعے کا دروازہ کھلا ہے، تم اپنے ہتھیار پھینک کر جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم ایک طرف ہٹ گیا۔ راجا کے سپاہیوں میں سے جو فارسی جانتے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو محمد بن قاسم کا مطلب سمجھایا اور محمد بن قاسم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ بعض نے سرنگ کو ترجیح دی، لیکن محمد بن قاسم کے اشارے سے چند سپاہی تہہ خانے میں داخل ہوئے اور تلواریں سون کر سرنگ کے منہ پر کھڑے ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا، جب تمہارے پاس ایک کھلا راستہ موجود ہے تو تم تنگ اور تاریک راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ ہم پر اعتبار کرو، اگر تمہیں قتل کرنا مقصود ہوتا تو تمہاری گردنیں ہماری تلواروں سے دور نہیں۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ سن کر باقی سپاہی بھی تلوار پھینک کر تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم نے واپس قلعے کے دروازے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے باہر نکلنے والوں کے راستے میں مزاحم نہ ہوں۔ یہ لوگ جھجک کر قدم اٹھاتے اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ مفتوح دشمن کے ساتھ یہ سلوک سندھ کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔ ایک معمر سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچتا اور کچھ سوچ کر واپس آ گیا۔ محمد بن قاسم نے اس سے کہا، اگر قلعے میں تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے تو تم تلاش کر سکتے ہو۔ اس نے غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا عرب فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ ہاں میں ہوں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ دشمن کسی حالت میں بھی نیک سلوک کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا مقصد دشمن کو تباہ کرنا نہیں بلکہ ان کو سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ تو یقین رکھیے کہ آپ پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ یہ لوگ جنہیں آج آپ اپنے رحم کا مستحق سمجھتے ہیں کل آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ان مغرور بادشاہوں کے خلاف جنگ کریں گے جو گرے ہوئے دشمن پر رحم کرنا نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا چکر لگایا۔ تہہ خانے سے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے پڑے تھے اور استقبال میں 60 گھوڑے موجود تھے۔ محمد بن قاسم کو یقین تھا کہ محمد بن ہارون کے تعاقب میں جانے والی فوج یہ قلعہ فتح ہو جانے کی خبر سنتے ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے محمد بن ہارون کے پاس 4 سوار یہ پیغام دے کر روانہ کیے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر اس کے احکام کا انتظار کریں۔ اس کے بعد اس قلعے کا دروازہ بند کر کے فصیل پر چاروں طرف تیر انداز بٹھا دیے اور قلعے پر جا بجا اسلامی پرچم نصب کر دیے۔ محمد بن قاسم فصیل پر کھڑا طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے مشرق سے 30-40 سوار کا ایک دستہ قلعے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ محمد بن قاسم اس کے سوار ساتھی اسے سندھ کی فوج کا دستہ سمجھتے ہوئے کمانوں پر تیر چڑھا کر بیٹھ گئے۔
یہ سوار قلعے سے کوئی 300 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے اور ایک سوار اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا فصیل کی طرف بڑھا۔ تیر انداز محمد بن قاسم کے اشارے کے منتظر تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ سوار نے فصیل کے نیچے پہنچ کر گھوڑا روکا اور عربی زبان میں کہا، ہم زبیر کے ساتھی ہیں، ہمیں اندر آنے دو۔ محمد بن قاسم نے آگے جھک کر پوچھا، تمہارا نام خالد ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔